بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کچھ لڑائیوں پر۔ ایک لڑائی ہوئی ہے، شدید لڑائی ہوئی ہے، علیم خان کے درمیان اور پلوشہ خان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ ذاتی نوعیت پر بات آ گئی، ایک دوسرے کو جو ہے دھمکیاں دی گئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شدید الفاظ میں بات کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری لڑائی جو ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر ہوئی، جہاں پر میاں داؤد کو، جو کہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کیس لڑے تھے، انہیں ٹیلی ویژن شو سے نکال دیا ہے۔ تیسری بات کریں گے عظمیٰ بخاری کے بیان کے اوپر۔ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات کی ہے، جس انداز میں، جس الفاظ میں بات کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، علیم خان اور پلوشہ خان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی کس وقت ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ سینٹ کمیٹی مواصلات میں وفاقی وزیر عبدالعلیم اور سینیٹر پلوشہ خان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اس طرح بات کرنے کی؟ وفاقی وزیر عبدالعلیم نے کہا۔ موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر عورتوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آئے اور ذاتیات پر بات کی گئی ہے، جبکہ آگے سے پلوشہ خان نے بھی کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھتا ہوں۔ آلدو کی ویڈیو افسوسناک ہے، لیکن چونکہ اس وقت جو چل رہا ہے، اگر آپ نے میری اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو، اس میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی تھی، اس پر ایک عبارت تھی، ایک نوجوان نے عبارت لکھی تھی، اور میں نے اس پر کہا تھا کہ اس وقت جو حکمران ہیں وہ لیڈر نہیں بلکہ ٹھیکیدار ہیں۔ اس نے یہ جملہ لکھا تھا، اور وہ جملہ جو ہے اب اس وقت ثابت ہو گیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو، اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نوجوان نے جو جملہ لکھا وہ کس قدر زیادہ حقیقت پر مبنی جملہ تھا۔ ناظرین، آپ جو ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہے یہ حکمران جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں پر پہنچ گئے۔ جو مرضی اپنی کرتوتیں دیکھو، پھر دوسرے سے سوال پوچھو۔ یو شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تمہارے نکلے گا جو نکلے گا، ڈبل جواب دوں گا اس کا، سمجھ آئیے؟ سارے زمانے سے بے ایمان یہاں پہ کٹھے ہو گیا کہ میرے سے سوال مت ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، افسوسناک ہے۔ ایسی ویڈیوز دکھاتے ہوئے بھی خود ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک حقیقت ہے، اس وقت جو ہے یہ سارے کے سارے اتحادی ہیں، آپس میں اتحاد کے اندر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سوال اٹھانے پر۔ یہاں پر پلوشہ خان نے سوال اٹھایا ایک روڈ کے بارے میں کہ یہ روڈ کسی سوسائٹی کے لیے بنایا گیا، کس کا بینیفٹ کس کو جائے گا، اس کا جواب دے دیں۔ جس کے اوپر علیم خان کو آگ لگ گئی، وہ تپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ جو کچھ ہے وہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد پلوشہ خان نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو وہاں پر ان کا کیا کہنا تھا، میں آپ کو یہ گفتگو بھی سناتا ہوں۔ رپلائی ناٹ ریسیو تھا، تو میں نے اپنے چیئرمین صاحب سے کہا کمیٹی کے کہ آپ اگلے ایجنڈا میں اس کو ڈال دیجیے گا۔ انہوں نے ڈال لیا، اس پر انہیں جواب دینا پڑ گیا، تو وہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیوں پوچھا، اور میں ایک ایماندار آدمی ہوں، سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک روڈ بنی ہے، اس پہ پاکستان کی عوام کا پیسہ لگا ہے، اس کو اگر کسی سے فائدہ ایک سوسائٹی کو ہو رہا ہے تو ہم اس پہ کیوں نہ سوال کریں۔ یہ کون سی سوسائٹی کے روڈ پہ؟ جو بھی سوسائٹی ہے ان کی۔ تو میں نے سوال یہ کیا کہ آیا یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو استعمال نہیں ہوگی، اگر ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دے دیں۔ اس پر وہ بھڑک اٹھے کہ بھئی یہ کس طریقے سے، اور وہ روڈ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے ادھر سے جڑتی ہے جہاں سے ہم نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب بے ایمان اور بلیک میلر اکٹھے ہو کے ہم سے سوال کریں۔ پورے پارلیمنٹ ایریا جی، سب بے ایمان۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی کو ریفر کیا اور کہا کہ وہاں کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سوسائٹی، اس منسٹری کو ایک سوسائٹی کی طرح چلا رہے ہیں۔ اس پہ وہ بھڑکے ہوئے آئے اور یہاں آ کے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے۔ تو یہ ہے ایک رویہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ممبران کا، ایسے ممبران کا جن کی پارٹی کا کسی کو نام نہیں پتا کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ یہاں آ کے کسی ایسوسی ایشن کی بیسس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھمکا دیں گے اور لوگ ڈر جائیں گے اور اپنے سوال کرنے کے حق سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ تو ایسا نہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو بھی سنی، آپ کے سامنے ساری حقیقت آ گئی ہے کہ اس وقت کیس کیا چل رہا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس سے سوال کیا جائے۔ یہاں پر سوال کرنا تھا کہ 10 کلومیٹر تقریباً، انہوں نے کہا کہ 10 کلومیٹر کا ایک روڈ بنا کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے لیے، جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے۔ یقیناً یہ روڈ کیسے بنا ہوگا، اس پر عوام کا پیسہ لگا ہوگا، اور جب پلوشہ خان نے سوال اٹھایا کہ یہ روڈ کس کو بینیفٹ دے گا تو اس پر جو ہے علیم خان تپ گئے، اور انہوں نے جو کہا کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی۔ نظیر، جب اقتدار کی کرسیوں پر اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن پر سوال کرنا انہیں جو ہے ناگوار گزرے، اور سوال بھی جو حقیقت کا سوال ہو، یہاں پر پلوشہ خان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ آپ سوال پوچھنے والی ہوتی کون ہے، آپ خود جو ہے سارے کے سارے
چور ہیں یا جس طرح کے لوگ ملے ہوئے ہیں، آپ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ ناظرین یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت کس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرپشن کی داستانیں ہیں، 5300 ارب کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر۔ سہیل آفریدی کا بھی کہنا تھا کہ اس کے علاوہ وہ جو سامنے نہیں آیا کس قدر زیادہ ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ یہاں پر جو چل رہا ہے وہ اس قوم اور ریاست کے لیے کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ناظرین اب آپ کے سامنے میں ایک لڑائی اور رکھتا ہوں، اور یہ لڑائی جو ہے ٹیلی ویژن شو کے اندر ہوئی۔ نادیہ مرزا کے شو کے اندر میاں داؤد کو ٹیلی ویژن شو سے نکال دیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ ججز کے خلاف بدتمیزی کرنے پر انہیں شو سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ نادیہ مرزا نے کہا کہ آپ میرا پلیٹ فارم اس قسم کی گفتگو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے تو آپ کی گفتگو کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری گفتگو برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے شو میں بلائے کیوں ہیں؟ نادیہ مرزا کو آخر مجبور ہو کر ان کا مائک بند کرنا پڑا، جس کے بعد جو ہے وہ شو چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین یہاں پر حالات پہنچ چکے ہیں، اس وقت جو ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے دامن کے اوپر بہت سارے داغ لگے ہوئے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بارے میں جس طرح سے اس شخص نے اس کیس کو لڑا، اس کیس میں انہوں نے قسمیں کھائیں، حلف اٹھایا کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے، اور اس کے بعد یہ خود بھی کہتی ہوئی نظر آئے کہ ڈگری جعلی ہو یا نہ ہو، لیکن جس طرح سے ان کی انرولمنٹ ہوئی تھی اس کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، اس کا پروسیس ٹھیک نہیں تھا۔ اس شخصیت نے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر ججز کے خلاف بدتمیزی کی تو نادیہ مرزا نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور شاید انہوں نے یہاں پر جو ہے صحیح کیا اور انہیں شو سے جو ہے جانا پڑ گیا۔ لیکن تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عظمیٰ بخاری نے آج جو ہے گفتگو کی اپنے ویلاگ کے اندر عمران خان کے بارے میں جس طرح کا ان کا انداز تھا، انہوں نے یہاں پر یلڈا حکیم کو بھی جو ہے سنائی ہے، یہاں پر عمران خان ان کی بہنیں ہوں، جس طرح کے طنزیہ انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے سپوز کریں کہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح سے گفتگو کرے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا۔ یہ ویلاگ آپ ضرور دیکھیے گا، اس ویلاگ کو میں یہاں پر پلے نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کو آپ ضرور جا کر دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح کے لہجے کے اندر انہوں نے عمران خان کے بارے میں، ان کی سسٹرز کے بارے میں گفتگو کی۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کے چیک اپ کے لیے حکومت 30 ڈاکٹرز بھیج چکی، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن ابھی تک سائیکالوجسٹ کو نہیں بھیجا گیا۔ جس دن جو ہے سائیکالوجسٹ جائے گا میری بات لکھ لیں، وہ پورا پرچہ لکھ کر لائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر عمران خان کے بارے میں طنز کیا گیا ہے کہ ان کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ ذہنی مریض ہیں، اور جب سائیکالوجسٹ جائے گا تو ان کے ذہن کے بارے میں پورا پرچہ لکھ کر آئے گا۔ اور جس انداز میں یہ گفتگو کرتی رہی ہیں، اگر اسی انداز میں کوئی گفتگو کرے مریم نواز کے بارے میں یا ان کے اپنے بارے میں تو ان کو کیسا فیل ہوگا؟ ناظرین یہ ویلاگ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسی محسوس ہوئی ہے۔ ناظرین اس وقت کہاں پر حالات پہنچ گئے ہیں، کس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ منسٹرز بن چکے ہیں۔ جس طرح کی پہلی لڑائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یقیناً افسوسناک ہے، یقیناً افسوسناک ہے۔ ناظرین اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں محسن بیگ کی۔ محسن بیگ نے مریم نواز کے بارے میں کچھ بیان دیا ہے، ٹیلی ویژن شو کے اندر یہ بیان دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ سارا کام وہ کرے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا پھر وزن بھی نہ اٹھا سکیں۔ پنجاب میں مریم نواز نے چند بیوروکریٹس کا ٹریکا بنایا ہوا ہے، ان بیوروکریٹس کے خلاف کرپشن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں 2 سال بعد پھر الیکشن ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے تو مجبوری چینج بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے بیان دیا تھا میں اس پر بھی قائم ہوں، آپ کے بیان پر بھی قائم ہوں۔ اس وقت جو ہے مریم نواز، اور واضح طور پر کہا کہ کچھ بیوروکریٹس کا ٹریکا بنایا ہوا ہے جن کے بارے میں کرپشن کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ناظرین کرپشن کی کہانی بہت لمبی ہے، پنجاب کے اندر کرپشن کی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، وفاق کے اندر بھی کرپشن کی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ 5300 ارب کی کرپشن کی کہانی اٹھ چکی ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کتنی کرپشن ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ناظرین اس وقت محسن بیگ کا کہنا ہے کہ مریم نواز اگر سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے تو 2 سال کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں تو مجبوری چینج ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ناظرین یہ بہت بڑی وارننگ بھی ہے مریم نواز کو، جن کی جانب سے محسن بیگ بات کرتے ہیں یا جن کے قریب ہیں، سب جانتے ہیں کہ کن کے قریب ہیں، ان کا یہ بیان جو ہے چھوٹا بیان نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پر جو ہے نظریں پھر رہی ہیں، اور میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ حالات بہت حد تک بہت تبدیل ہو چکے ہیں، اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں۔ لیکن سب سے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ستون نے ایک بیان دیا اور یہ بیان بھی امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی جگہ پر 3 بڑے طاقتور لوگ بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جسٹس طارق جہانگیری کو جوڈیشل کمیشن سے بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے اگر جج کو نکالا جائے تو کوئی فوجداری کیس نہیں ہو سکتا، اس لیے ہائی کورٹ سے گورنروں کے ذریعے نکالا جائے اور پھر ان کو جیل بھیجا جائے گا تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنا کر باقیوں کو میسج دیا جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔
کہ 40 سال پرانی ڈگری جعلی کروا کر نکال سکتے ہیں اور جیل بھی بھیج سکتے ہیں، کہ یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہیں جو ہے جان بوجھ کر جس طرح سے نکالا گیا اس کے بعد ان کو جو ہے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اجمل جامی نے خبر دی تھی کہ ان کے بارے میں فراڈ کا کیس بھی بن سکتا ہے، انہیں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، نظام جہاں پر پہنچ چکا ہے یہ ساری چیزیں افسوسناک ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، یہ افسوسناک ہے۔ اگر حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے پر سوال نہیں کر سکتے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں ہوا ہے، عوام کے پیسے سے 10 کلومیٹر کا روڈ بنا اور اس کے اوپر سوال جب اٹھا تو اس کے آگے جو علیم خان چیخ پڑے ہیں کہ آپ ہوتی کون ہے پوچھنے والی، وہ ایک سینیٹر ہے، ان کا کام ہے کہ آپ سے پوچھے، وہ عوام کی نمائندہ اگر ہیں بھی یا نہیں بھی، لیکن وہ سینیٹر تو بن چکی ہیں، ان کا سوال کرنا، ان کو ہی سوال کرنا ہے آپ سے، لیکن آپ جو ہے جواب دینے کی بجائے ان سے سوال کریں کہ آپ ہوتی کون ہیں۔ لیکن اگر حالات یہاں پر پہنچ جائیں گے تو یقیناً پھر ریاست آگے نہیں بڑھے گی، ریاست کے ساتھ پہلے ہی بہت برا ہو چکا ہے اور مزید بہت برا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں